وہ خودکشی کر جاتے ہیں۔ تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کو دودھ بھی فراہم نہیں کر سکتی تو اس ماں کے کلیجے کے جو جذبات ہیں، اس دل کی جو حالت ہے، اس کو لفظوں کا کوئی روپ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ماں کا دل اتنا گداز اور نرم بنایا ہوا، اس لیے حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ گوشت پکاؤ اگر تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کے گھر بھی ایک پیالی بھیج دو، یہ مزاج بناؤ۔ ایک زمانہ تھا یہ مزاج تھا، آج یہ مزاج ختم ہو گیا۔ آج ہر شخص اپنے گھر میں ہے، بعض کا ہمسائیگی کے اندر ایک غریب آدمی ہوتا ہے، ہم شادی پہ بھی نہیں اس کو بلاتے، اس وقت بھی ہم جو فہرست مرتب کرتے ہیں تو اس وقت سوچتے ہیں کہ جس کے آنے سے ہمارے گھر میں عزت ہوگی اور جس کے آنے سے ہمارا وقار بڑھے گا اور جو ہے وہ ہمیں معاشرہ داد دے گا۔ غریبوں کو تو اس موقع پہ بھی نہیں پوچھتا، اور حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں عمر آپ کو تو بلایا جائے اور غربا کو نظر انداز کیا جائے۔ وہ بدترین کھانوں میں کھانا حضور نے بیان فرمایا۔ تو جب بھی آپ شادی کریں، بیاہ کریں، تو اس وقت جن سے نیوندرا ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، ان غرباء و مساکین کو بھی آپ بلائیں اور بٹھائیں اور ان کو بھی عزت سے کھانا کھلائیں، دیکھیں آپ کو اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس انداز کے اندر سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور میرے دو ہمسائے ہیں تو میں کس سے ابتدا کروں؟ تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے۔ ہمسائے اگر دو ہوں تو دیواریں سب کی لگتی ہیں، بعض کہتے ہیں گھر کو 5-6 گھروں کی دیواریں لگتی ہیں، تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ قریبی ہمسایہ ہوگا۔ ویسے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمسایہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، آس پاس کے 40 گھر جو ہیں وہ ہمسائے کہلائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے، فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور جو اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمسایوں کے لیے نفع بخش بناؤ اور دوستوں کے لیے نفع بخش بناؤ، وہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمسایہ تو کافر ہو پھر بھی ساتھ اس کے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حضور فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض بھی دو۔ اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، جو تم خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ اور جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ اور جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، یعنی انہیں اس احساس میں مبتلا نہ ہونے دو۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان کو بیٹا یا بچہ کہہ کے پکارو، یعنی ان کو او میرے غلام ہو میرے نوکر نہ کہو، بلکہ ان کو بھائی کہہ کے پکارو، ان کو بیٹا کہہ کے پکارو، اگر لونڈی ہے تو اس کو بچی کہہ کے پکارو۔ آج غلاموں کا تصور تو ختم ہو گیا، یہ اسلام کے فیضان سے ہوا ہے۔ آج دنیا بات تو کرتی ہے یورپ کی، غلامی ختم کرنے کے لیے یورپ نے جو بل پاس کیا ہے اسمبلی میں پاس ہوتے ہوتے پورے 19 سال لگے، لیکن اسلام نے آتے ہی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور ہر طرف آزادی ہی آزادی ہوئی، اور جو مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، قسم کھا بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اور تم جو ہے وہ زہار کر بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اسی طرح مختلف کفاروں کے اندر روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو، تو تاکید کی گئی اور ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو گئی، اور غلام جب تک موجود تھے غلاموں کو عزت تھی۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضور اس کو پیار کرتے تھے، وہ خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے۔ وہ کون تھا؟ حضور کا نواسا تھا، تاریخ کا جواب نفی میں، کسی انصاری سردار کا بیٹا، جواب نفی میں، کسی قریشی سردار کا بیٹا، جواب نفی میں۔ کون ہے وہ؟ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید ہے، وہ ہے اس دن جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس بات کا اعلان ہے کہ آج کی فتح غلاموں کو آزادی کا پیغام دے رہی ہے۔ ایک غلام کو یوں جگہ دی اور دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھو، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز بھی دے۔ جب اذان دے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو جب کھڑائی کعبۃ اللہ کے اوپر ایک شخص ہے تو اب کدھر منہ کرے؟ جدھر منہ کرے گا قبلہ ہوگا۔ حضور طواف کر رہے ہیں، بلال حبشی اذان بھی دیتے جا رہے ہیں اور جدھر جدھر حضور جاتے ہیں گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے۔ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھنے کے بغیر کیوں اٹھایا ہے؟ وہ کہتا ہے دھوپ میں خراب ہو رہا۔ آقا دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا کہتا ہے تو خود سر ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدلنے لگی ہے، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی۔ میرے جوتے کو بغیر پوچھے ہاتھ لگا رہا، یہ تیری اوقات؟ جب غلام کو اس معاشرے میں یہ حیثیت اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اس کی اس بصیرت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ چلو دھوپ میں خراب ہو رہی تھی۔ آقا کہتا تو متکبر ہو گیا، اس لیے تو میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر ہاتھ لگایا۔ جس غلام کی یہ حیثیت ہے، آئیے وحی کا نور جب پھیلتا ہے، اجالے ہوتے ہیں، زمانہ روشنیوں کے حصار میں آتا ہے، حضور گئے معراج پہ واپس پلٹے، کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا رہا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ دیا ہوا دین ہے، غلاموں کے حقوق کا لحاظ اور ان کا خیال رکھا، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دی۔ حضور کی جو آخری وصیت امت کے نام تھی، جب حضور نے وصال فرمایا اس کے بعد کوئی حضور نے بات نہیں کی، آخری وصیت امت کے نام جو حضور نے فرمائی ہے وہ دو وصیتیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، نماز نہیں چھوڑو۔ یہ تمہارے پیغمبر کی آخری وصیت ہے۔ آج ہر بندہ ڈٹائی کے ساتھ نماز سے انکار کر رہا ہے، چھوڑ رہا نماز کو۔ صبح حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے نکل کے رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات لمبی تان کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ تمہارے رسول کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، اور دوسرا فرمایا وما ملکت، فرمایا دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا، ایک تمہاری بیویاں اور ایک تمہارے غلام اور لونڈیاں۔ یہ دو کمزور ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، تم جو مرضی ظلم کر لو، کیا کہنے ہیں؟ نہ بیوی نے بھاگ جانا ہے، نہ غلام نے بھاگ جانا ہے، تو ان کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کرا۔ بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کسی نے آ کر کے کہا تحمل کرو، تحمل کرو، برداشت کرو۔ میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، اور حضور نے فرمایا ابو مسعود اس غلام پر جتنا تو قادر ہے اللہ تیرے پہ اس سے زیادہ قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں حضور میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضور فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں بھی جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، ذمیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے ماتحت جو ذمی ہیں ان کی جان و مال اور آبرو کے محافظ ہیں مسلمان، اور اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان سے جزیہ بھی نہیں لے سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حمص فتح کیا اور وہاں انہوں نے ان سے جزیہ لیا، تو جب رومیوں نے پوری اطراف سے مسلمانوں پر حملے کر دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں حمص چھوڑ کے واپس آنا پڑا۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آنے لگے تو آپ نے عیسائیوں کو بلایا اور بلا کے رقم ان کے سامنے رکھی جو جزیے کی ان سے وصول کی ہوئی تھی، کہا ہم اب تمہارے مال و جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا جزیہ لینے کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں۔ تو وہ عیسائی رو پڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنے اچھے حکمران ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ اپنی اندلس کی تاریخ پڑھیں، کتنی روشن تاریخ ہے، ہم نے کتنے 100 سال وہاں حکومت کی ہے۔ آج بھی مسجد قرطبہ اور بیت الاحمر مسلمانوں کی راہیں تک رہا ہے۔ عبد الرحمن الداخل کا بویا ہوا کھجور کا درخت آج بھی امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔ وہ 1400 ستونوں پہ مشتمل مسجد جس میں آج گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور کلیسا بنا ہوا ہے، آج امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔
رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے، خیر تو ساقی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں کھانے رہے۔ اندلس کی سرزمین ہے، قاضی القضات چیف جسٹس اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک نوجوان کالے رنگ کا بھاگتا ہوا گلی سے آیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا، قاضی صاحب لوگ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں اور میری جان کے در پہ ہیں، آپ مجھے امان دے دیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، گھر لے گئے، کمرے میں بٹھایا، کھانا رکھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ قاضی صاحب باہر آگے دیکھا کہ قاضی صاحب کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ کھڑے ہیں۔ کہا قاضی صاحب ایک بدبخت سیاہ فام عیسائی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، ہم نے اس کا پیچھا بڑا کیا لیکن اسی گلی میں کہیں گم ہو گیا۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو، اندر گئے، دروازہ بند کر دیا، کہا تو نے کوئی آواز نہیں نکالی، باہر تالا لگا دیا، پھر آ کے بیٹے کی لاش وصول کی۔ مہمان آئے، تجہیز و تکفین کے سامان ہو رہے ہیں لیکن ایک دروازے کو برابر تالا لگا ہوا۔ قاضی صاحب اس سمت کسی کو نہیں جانے دیتے، کسی کو راز کا پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہے۔ جب شام کو بچے کی تدفین کر لی اور وہ قاضی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، تدفین سے فارغ ہو کر گھر آئے، دروازہ کھولا اور پھر اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہا، نوجوان جانتا ہے کس باپ کا سہارا چھینا ہے تم نے؟ تجھے پتا ہے کہ کس کی آنکھوں کا چراغ گل کر دیا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تیرے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تُو نے قتل کیا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، جب کسی کو امان دے دیں پھر ہم جو ہے وہ اس سے تعرض نہیں کیا کرتے، اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھاگ جاؤ، کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا تو پھر عدالت میں میرے سامنے لے آئے تو پھر میں سزا دینے پہ مجبور ہوں گا، اس لیے چونکہ میں نے تمہیں امان دی ہے بھاگ جاؤ، رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو۔ جب ہم حکمران تھے تو ہمارا اسلوب زندگی یہ تھا۔ یہ جو کچھ گوجرے میں ہوا ہے، یہ جو کچھ سوات میں ہوا ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں۔ اسلام تو اقلیتوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیں، بڑی روشن تاریخ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آپ قبروں سے لاشیں نکال کر کے ان کو چوراہوں میں لٹکا دیں۔ صرف اختلاف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلک ایک نہیں ہے، تم مسلکوں کو لیے بیٹھے ہو۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی بھی جان اور مال کی آبرو مسلمان کے ذمے ہے۔ بلکہ حضور کے دور میں ایک ذمی کو قتل کر دیا گیا تھا تو حضور نے اس کا قصاص چلوایا تھا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا تھا۔ یہ حضور کے دور میں مثال موجود ہے۔ تو اسلام تو حقوق دیتا ہے ہر ایک کو، غلاموں کو، حتیٰ کہ یتیموں کو حضور نے حقوق دیے۔ عرب معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن کہتا ہے نا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کر کے دھکے دیتے تھے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، مل نہیں رہا، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے، ایک شخص جو ابھی آیا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی سن لیا، اٹھ کے عرض کی حضور ابھی میں فلاں باغ کے آگے سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے، صبح سے تلاش کر رہا تھا، دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق کا رشتہ کیا ہے، اور میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی اس کو ماں تک لے جاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، بیٹے سے ملو، اس کی ماں کو بھی ملواؤ، میں نہیں روکتا، لیکن میری ایک وصیت بس یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی۔ عرض کی حضور اگر بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے
اکٹھے کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس یتیم کے دل میں آئے گا کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم کھڑا ہو اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، چونکہ تم صبح کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے، اور تم جب بیٹا کہہ کے پکارو گے بڑا شہد نچڑ رہا ہوگا تمہاری زبان سے، تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، مجھے بھی آج وہ اس الفاظ اور اس پرنور لفظوں سے پکارتا۔ تو فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، آج مغرب عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، جبکہ عورتوں کو جب حق خود ارادیت دیا گیا تو اس میں عمر کا تفاوت رکھا گیا، اور پھر اس بل کو بھی پاس کرنے کے لیے کتنی تک و تاز ہوئی اور کتنے لوگوں نے انکار کیا۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں عورت تیری تو زندگی پہ زمانہ راضی نہیں تھا، تیری زندگی بچائی ہے تو آمنہ کے لال نے بچائی ہے۔ پڑھ قرآن، پڑھ تاریخ، جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ شخص معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، آپ نے سینکڑوں بار وہ جملہ سنا، لیکن اس تناظر میں کبھی اس کو سوچنے کی کوشش کرو۔ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بڑے محبت بڑے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ بیٹیاں جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھے ہیں۔ میں نے بوڑھے باپ کو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کرتے دیکھا، میری شناسائی جو شخص ہے۔ میں نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے چھوڑ دو، کہنے لگا ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ بوڑھا باپ کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ میں نے کہا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کو بیٹی اور بہن کے لیے یہ محبت کس نے دی؟ شکریہ ادا کرے آمنہ کے لال کا کہ انہوں نے یہ عزت دی بیٹی کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس دور میں کہا، آج میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا محبت بڑا جملہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بیٹی سے پیار یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہماری فطرت بھی ہے۔ جب فطرت سو گئی ہوئی تھی اور تہذیب خونخوار تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، محمد کی بیٹی محمد کے دل کی ٹھنڈک ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں یہ جملہ کہنا چھوٹی بات نہیں تھی، جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے، اور اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ پہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیاں تو معصومیت کی عمر میں قتل کی گئی، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی ہوش نہیں سنبھالی تھی کہ گردن دبوچ دی گئی، گڑھے میں پھینک دیا گیا، اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی۔ بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو میرا قصور کیا ہے، تو بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا، واپس پلٹا تو میری بیٹی جو ہے وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو گئی، اور ماں نے اس کو بے پناہ میرا پیار سکھایا تھا، اس امید پر کہ باپ سے پیار کرے گی تو باپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے اپنے آنگن اور ویڑے میں بیٹی دیکھی تو میں جل بھن گیا، اپنی بیوی کو کوسنے دینے لگا کہ اس سے تو نے سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے باہر اس بیٹی کو کسی بہانے لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا بیٹی کو نہیں پتا تھا کیا، اور میں پسینے سے شرابور ہوا تو بیٹی اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی اور کہتا حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب پسینے سے میں شرابور تھا اور پیاس سے ہلکان ہو جا رہا تھا اور میں لگا ہوا تھا گڑھا کھودنے میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بیٹی باہر نہیں ہے۔
میں نے دل میں کہا جان چھوٹی، کسی سمت بھاگ گئی، چلی گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے میری بیٹی دوڑی آ رہی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پانی سے بھگویا ہوا اور میرے قریب آ کے نچوڑتی ہے اپنے دوپٹے اور آنچل کے کونے کو اور کہتی ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اب آگے کچھ اس نے بیان کرنا چاہا، حضور نے فرمایا بس کرو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے، اور اللہ فرماتا باعث الموعودہ تو سئلت، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ قتل بچیوں کو باپوں نے کیا ہے اور کٹہرے میں موجود ہے، انہیں پوچھا جائے، اسباب جرم محرکات میں پوچھے جائے تم نے کیوں قتل کیا؟ ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا؟ لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا ان بچیوں سے جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے، چاہے کلام عطا بھی کیوں نہ ہو۔ تو عورت کو تو حق ہی نہیں تھا، اسلام نے حق دیا، زندگی کا حق اسلام نے دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا، باپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے، شوہر کی وراثت میں بھی عورت حقدار ہے۔ اس کو حق مہر کا حق اسلام نے دیا، آزادی اظہار کا حق اسلام نے دیا، نکاح میں اختیار کا حق اسلام نے دیا۔ یہ تو متاع سمجھی جاتی تھی، یہ تو مال سمجھا جاتا تھا، یہ تو کھلونا سمجھا جاتی تھی، اس کی آبرو سے کھیلا جاتا تھا۔ آپ پڑھیں تاریخ کہ عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا ہے۔ افلاطون تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، وہ ہم شکل ضرور ہے، انسان کو جنم بھی دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ بدھ نے کہا کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے دور ہو جاؤ، یہ بدی کا سرچشمہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ فادر اور نان کی اصطلاح آپ جو سنتے ہیں، فادر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا اور کہتا ہے تب مجھے قرب ملے گا۔ لیکن اسلام نے اس کی نفی کی قول و عمل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی، یہ تو کہتے عورت بدی کا سرچشمہ ہے، وہاں وحی بستر عائشہ میں آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا ہے۔ لوگ کہتے عورت کی گواہی یاد ہی رکھتی ہے، اللہ نے حکمت میں فرمائی ہے گواہی یاد اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ باقی عورت کی گواہی کا اعتبار دیکھنا ہو، ہر شخص اپنے باپ کو باپ مانتا ہے، کس کی گواہی پہ؟ صرف اپنی ماں کی گواہی پہ۔ ایک گواہی اتنی معتبر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کو باپ تسلیم کرتا ہے اس اکیلی گواہی پہ، اور پھر اسی گواہی پہ آگے وراثت کے احکام چلتے ہیں، وارث تبھی ہوگا اس کے مال میں۔ تو اسلام نے یہ عزت دی ہوئی ہے عورت کو کہ اس کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ کہیں بھی ایک گواہی کسی اس اہم معاملے میں معتبر نہیں ہے سوائے عورت کے۔ تو یہ اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے وقار دیا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے سائل کو اور محروم کو بھی حق دیا ہے۔ جو تم سے مانگنے آ جائے اس کا حق یہ اسے دو، چاہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے ہی پائے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم اس پہ احسان کر رہے ہو، کہا نہیں، حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ ایک وہ ہیں جو مانگنے آ جاتے ہیں، ان کا بھی حق دو، اور ایک وہ ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، غربت کی چکی میں پستے ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا کرو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کچھ لوگ مزاج نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں۔ ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے بھوک سے، کھانے کو کچھ نہ ملا، مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا اور چہرے سے پہچان لے گا، جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، وہ آیت بتائیے چلے گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چل دیے۔ میں پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال کیا،
تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. مسئلہ یہی تھا میرا. کہا آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے حضور لے گئے. میں باہر کھڑا رہا, حضور حجرے میں چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا. فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. صرف ایک کا خیال نہیں, سب کا ہی خیال ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو مجھے سہارا ہوا تھا, لیکن جب کہا نا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے, تو یہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ 70 لوگ تھے, لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا. سارے آ کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں سے شروع ہو جاؤ. الیمن فلیمن, دائیں سے چلتے جاؤ. کہتے میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا اور غور کرتا رہا. اس نے سیر ہو کے پیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. مجھے تسکین ہو گئی, اب کام بن گیا. دوسرے کو دیا, تیسرے کو دیا. لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا. جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 70 لوگ, ان سب کو پلا دیا. پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون رہ گیا؟ کہ اللہ اکبر کیسی محبت. ابو ہریرہ کون رہ گیا؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں. فرمایا اب تم پیو. کہتے میں نے پیا, شراب ہو کے پیا. حضور فرمایا اور پیو. کہتے میں نے اور پیا. پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا ساقی القوم آخرہم شربا, جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے. اور یہ کہہ کے سارا پیالہ نوش جان کر گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا. میرے استاد المکرم یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا, لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 70 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے. یہ پہلو بھی تو سیرت کا دیکھو نا, یہ انداز بھی تو دیکھو نا. تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا تھا, وہاں بیٹھ گیا. تو کچھ خوددار بھی ہوتے ہیں, وہ اپنی سفید پوشی کے بھرم کو توڑ نہیں سکتے, ان تک بھی پہنچے تھے. تمہارے مال میں حق ہے سائلوں کا بھی اور محروموں کا بھی, دونوں کی مدد کرو. تو اسلام نے ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں. فردوس میں جا کر